الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، بغیر کسی تمہید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا، آپ کی شخصیت مبارکہ کے متعلق جاننا، آپ کے لیل و نہار شب و روز ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صدقابل احترام ماں اور بہنوں، حقیقت بات ہے، اس موضوع پہ غور و فکر کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا، انسان کی زندگی اس وقت تک کامیاب زندگی بن ہی نہیں سکتی جب تک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا. کوئی شخص دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، دنیا کے ہر معاملے میں وہ بڑا ہی زیرک اور سمجھدار بن جائے، اس کی شہرت کا سکہ منوایا جاتا ہو، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تو سمجھ لو اس کی نہ دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ آخرت میں کوئی حیثیت ہے. وقتی طور پر وہ اپنے سانس چلا رہا ہے، سانس لے رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ہاں. صرف ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں، کسی شخص کو یہ کہا جائے، کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، تم کس کے بیٹے ہو، وہ اس کا نام لے لے کہ میرے باپ کا نام فلاں ہے، اور جب اس سے یہ پوچھا جائے تمہارا باپ ذرا اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، وہ کرتا کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک کیا معمولات ہیں، وہ کہے مجھے نہیں پتا، وہ آگے سے یہ جواب دے مجھے نہیں پتا،
یہ نہیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بس یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر وہ اپنے باپ کے بارے میں نہیں بتا سکتا تو اس کے متعلق لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے؟ تو اگر کوئی ایک مسلمان، دوسروں کی بات نہیں میں کرتا، ایک مسلمان جب اس سے پوچھا جائے تم کس کے امتی ہو، تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ صرف نام اور بعض، اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے، ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کو نام لینا بھی نہیں آتا، نام بھی صحیح نہیں لے سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ تو بتائیے یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کس طرح کا اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلاتا ہے کہ جس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ امتی ہونا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، لوگوں یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ مسلمان ہونا یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے نبی کے امتی ہیں، آپ ایک ایسے دین کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جس نے انسانیت کو حقیقی عزت بخشی ہے۔ آج بھی دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی سسٹم رائج ہیں، وہ سارے کے سارے انسانیت کے خلاف ہیں، انسانیت کی تباہی کا سبب ہیں۔ کوئی بھی ان کا مصلح، ان کا فارمر، ان کا راہبر، ان کا مقتدا، ان کا مصطفیٰ، کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کو سیدھا راستہ دکھا سکے۔ اگر ہے دنیا میں آج بھی جس کو غیر مسلم بھی ماننے پر مجبور ہو گئے، عیسائی بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں ایک ہی وہ انسان ہے کہ جس نے حقیقت میں انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، آپ اپنے قریب میں ہی دیکھ لیں، ایک مذہب اور ایک دین جس کو ہندو کہا جاتا ہے، ذرا ان کو دیکھیے کہ مرنے کے بعد ان کی میت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ہم تو اس پیغمبر کی امتی ہیں کہ جس نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، زندہ ہیں تو تب بھی ہمارا احترام سکھایا ہے، اگر ہم فوت ہو جائیں تو تب بھی ہمیں بڑے ہی عزت و شرف کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہمیں آگے بھیجا جاتا ہے۔ اور آج ایک مسلمان اپنے نبی کو نہ جانے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق وہ معلومات ہی نہ کرے، اس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر میرے عزیز بھائیوں ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ تو امام الانبیاء، سارے نبی ایک طرف، دو لفظوں میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس سے محبت ہو، جس سے پیار ہو، جس سے تعلق ہو، ایک نسبت ہو، وہ انسان اس سے کبھی بھی بیگانہ ہو کے زندگی نہیں بسر کرتا، بلکہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس سے کہ آج ہم محبت کے، آج ہم تعلق کے، نسبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن ہماری تربیت اور ہمارا طرز زندگی وہ کیا ہے؟ میں کل ہی ایک ویڈیو چھوٹی سی دیکھ رہا تھا کہ بچے چھوٹے دو، ان کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ تم چندہ اکٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور آپ کے نام پر کیا کیا خرافات نہیں ہوتی، جاؤ جا کے پیسے اکٹھے کر کے لاؤ۔ وہ دونوں ایک دکان میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کا چندہ دو۔ وہ آگے سے سوال کرتا ہے دکاندار، بھائی تمہیں پتہ ہے 12 ربیع الاول کو ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک کہتا ہے قائد اعظم پیدا ہوا تھا۔ اب اندازہ کریں، یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی حالت۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم امتی ہیں۔ بھائی جو امتی ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر، آج یا کہ دنیا کے جو لیڈر جن کی طرف ہم نے نسبتیں کی ہوئی ہیں، ہمارا فلاں لیڈر ہے، ہمارا فلاں لیڈر ہے، ہم ان کی خاطر کتنا جھگڑتے ہیں، اور ان کی ایک ایک بات، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اگر مخالف ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ ہم نے جواب کیا دینا؟ ہم تو مثبت پہلو جو وہ بھی نہیں جان سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر ہم امتی ہیں تو اپنے نبی کے بارے میں جانیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا درس دیا۔ دوسرا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے بھی کہ آپ پوری انسانیت کی طرف رسول بن کر آئے ہیں قیامت تک کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ کون رسول؟ النبی الامی، وہ نبی جس نے تعلیم لی ہے تو اپنے رب سے تعلیم لی ہے، دنیا کے کسی فرد کا وہ شاگرد نہیں بنا۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ پیغمبر بھی اللہ رب العالمین پر اور اس کی تمام تعلیمات پر ایمان لا چکا ہے، لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو۔ اتباع فعل میں ہوتی ہے، اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ اگر پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، آپ جب صبح اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، آپ نے وضو کیسے کیا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے، آپ نے لباس زیب تن کیسے کیا ہے، آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہے، آپ کی باہر کی زندگی کیسی ہے، جب دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں آپ کے فعل کا، تو اتباع کیسے کرے گا؟ ہم جب کسی کو سنتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اسی طرح ہی اپنائیں، جس طرح ایک بیٹا ایک بیٹی گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھ کر وہ اپنا لائف سٹائل بناتے ہیں، اپنا رہن سہن بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جب یہ کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے لیے لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے، اطاعت بھی کرے۔ اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے، ہم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نہ کر لیں، اطاعت بھی نہ کر لیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم
ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جب اطاعت ہوگی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، جب اتباع ہوگی ہدایت کا سرٹیفکیٹ ملے گا. لیکن یہ کب؟ جب ہم پہچانیں گے، جب ہم جانیں گے، جب ہمارے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ کی اتباع اور اطاعت کرنی. صلو کما رأیتمونی اصلی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اطاعت اسی میں ہے کہ آپ کی ان تعلیمات کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں نماز کو ادا کیا جائے. سب کچھ جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود جب ہم نہیں پہچانیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صرف زبان سے تو یہ کہا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ نہیں سروکار. اور کتنے افسوس سے حقیقت بات کہہ رہا ہوں، کتنے افسوس سے کہ چند سال قبل جب سمر کیمپ ہوا کرتا تھا، ہم نے دیکھا ہے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، یقین جانیے بنیادی چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو بتائی ہے ان کا بھی ان کا علم نہیں ہوتا تھا. بنیادی باتیں. اور یہ بات آنکھوں نے دیکھی ہے، کانوں نے سنی ہے. یہ آج سے یوں کہہ لیں کہ تقریباً 25-27 سال قبل کی بات ہے. میں پڑھاتا تھا پاکستان میں، ایک شخص اس کی عمر 50 سال، میرے اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والے تھے مجھے بتانے لگے شیخ صاحب استاد محترم یہ آدمی دیکھ رہے ہیں آپ، ٹریکٹر چلا رہا تھا، کاشتکاری کر رہا تھا، کہتے ہیں یہ مسلمان ہے لیکن اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف رسول بن کر آئے، اور جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن آپ کی تعلیمات کو جانا، جنہوں نے آپ کی اتباع اور اطاعت دائرہ اسلام میں داخل ہو کر تو نہیں کی، رہے تو وہ کافر کے کافر، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانا، پھر انہوں نے ریسرچ کی، جاننے کی کوشش کی، وہ باتیں انہوں نے آج ثابت کی کہ یہ بالکل ایک انسان کے لیے برحق ہیں، سچی ہیں، اس کے فائدے کی ہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. دنیا میں انہوں نے یہ کام تو کر لیا لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ناکام. میرے عزیز بھائیو، ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہمارا گزرے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ نہ چل سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ٹائم کو کیسے گزارا تھا. اللہ اکبر. آگے چلیے. اللہ رب العالمین نے کیوں پہچاننا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ بڑے ہی واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق 2 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر ساری زندگی آ جاتی ہے. آپ کی زندگی میں اصول معاشرت، اصول معیشت، اصول تجارت، اصول سیاست، اصول تعلیم و تربیت، یعنی کوئی لمحہ ازدواجی زندگی، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، ساری زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر اتنی بات ہوتی نا، صرف اتنی بات ہوتی تو شاید اس کا کوئی مطلب اور نکال لیتا، لیکن آیت کا اگلا حصہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ خاص کر مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ جاننے کی کوشش کرو. وہ آگے کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. یہ خاص کر اس آدمی کے لیے ہے
کہ جو آدمی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے، پہچانے کہ آپ نے جب شادیاں کی ہیں، آپ نے جب ازدواجی زندگی کا آغاز کیا ہے تو کیسے کیا ہے، جاننے کی کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو کیسے کی، اس بات کو پہچانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیاست کی ہے تو کیسے کی ہے، اس بات کے متعلق اس کو علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عسکری تنظیم بنائی، آپ نے جب فوج کو تربیت دی تو کیسے تربیت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ملک کا اسلامی سلطنت اور مملکت مدینے کی ریاست کا آغاز کیا تھا تو آپ نے کون سے اصول وضع کیے تھے۔ یہ ایک مسلمان کو کوئی بھی انسان زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں مل سکتا یہ کام۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے میں مسلمان ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہوں تو میرے بھائی یہ نقصان، یہ سبب تو خود ہے، کیونکہ تو نے خود پہچانا ہی نہیں اپنے نبی کو، تو نے اپنے نبی کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں، حالانکہ یہ تیرے لیے حکم تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ اور آخرت کے دن کی اگر تجھے امید ہے کہ مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر تجھے جاننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں پہچاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر انسانیت کے ساتھ کوئی غمخواری اور ہمدردی کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث شفاعت کبریٰ والی آپ کے ذہن میں کئی بار سن چکے، 50,000 سال کا طویل دن، سورج 1 میل کی مسافت پر، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، سارے مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جواب مل جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جواب مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جواب مل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جواب مل جائے گا، بالآخر آئیں گے کس کے پاس؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ شفاعت کبریٰ بھی اگر نصیب ہونی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان کے لیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونی، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ آدمی، وہ انسان، وہ شخصیت کہ جس نے کل بھی اللہ اکبر پلسرات پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا نفسی نفسی، وہاں بھی آپ کا یہی رب امتی رب سلم رب سلم امتی امتی، یا اللہ میری امت کو خیر کریے سے یہاں سے گزار دیں۔ ہم پھر بھی اپنے نبی کو نہ پہچانے تو پھر بدقسمتی ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عزت شرف مقام عطا کیا ہے وہ اسی طرح بلند و بالا۔ اللہ اکبر، آگے چلیے۔ اللہ اکبر، حوض کوثر پر پانی کس کو نصیب ہونا ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ بھی کس نے پلانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پلانا ہے، اور تو نہیں کسی نے دینا۔ تو جو آپ کو پہچانے گئے نہیں، جو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانے گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں پہچانے گا اس کو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، اس کو دودھکار دیا جائے گا۔ ہاں صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوگوں کے ایک آدمی کے بہت سارے گھوڑے ہوں یا کئی لوگوں کے گھوڑے ہوں
تو ان میں ایک شخص کا 5 کلیان 4 پاؤں اور پیشانی سفید ہو اس کے گھوڑے کی، تو وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل پہچان لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنی امت کو، عزیز بھائیو یہ الفاظ ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وضو کیا ہے، اس کا مطلب ہے نماز بھی پڑھی، وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، وضو بھی کیا ہے، نماز بھی اس نے پڑھی ہے۔ ظاہر بات ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ اس کا یہ دعویٰ بھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہے، جی وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بھی کہتا ہے، سب کچھ بظاہر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی میرے قریب آئے گی، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا امتی امتی میری امت کے لوگ آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں یہ نہیں آ سکتے، یہ نہیں آ سکتے، کیوں؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو نہیں علم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اس کا مطلب ہے وضو کرنا، نماز پڑھنا، یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں۔ پہچان کس بات میں ہے؟ پہچان اس بات میں ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں جب آپ کا آرڈر آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، جب یہ چیز ہوگی پھر آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے آپ کو۔ اور یہ بات ہر شخص میرے عزیز بھائیوں 2 موقعوں پہ بڑے اچھے طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ کسی کو تان کرنا، کسی کو صحیح اور غلط کہنا کوئی ضروری نہیں، بس ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ زندگی کے 2 موقع دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے پیارے نبی کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا۔ اور یہ ایک اصول ہے، کسوٹی ہے، اس پہ آپ اگر پورے اتر گئے تو سمجھ لیں قیامت کے دن بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ایمان کو، آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 2 موقعوں پہ پہچانیں، ایک خوشی کا موقع، ایک غمی کا موقع۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا میرا ایمان کتنا بڑا ہے، میں اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہوں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کر رہا۔ زبانی کلامی دعوے سے تو نہیں بات بنے گی، پتہ تو تب چلے گا۔ آج ہمیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، نہیں، شرم نہیں آنی چاہیے تھی۔ تیری عزت اسی میں تھی، تیرا شرف اسی میں تھا، تیرا مقام اور احترام اسی میں تھا کہ تو خود بول کر نہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ تیرا انگ انگ بولتا، کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا یہ ہے حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ آپ کی پہچان تیرے اندر نظر آتی، تیرا جسم بولتا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کس وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ تیرا تو مقام ہی پڑا ہے۔ الیوم یئس 1400 سال پہلے 9 ذوالحج حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ رب العالمین نے تجھے یہ بشارت دی تھی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتنا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا، دین اسلام ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے پسند کر لی، بس اتنا۔ اور بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارا جو سسٹم ہے، تمہارا جو نظام ہے،
تمہیں جو تعلیم دی گئی ہے، تمہارا جو رہبر و رہنما ہے، تمہارا جو مقتدا ہے، اس نے جو تمہیں ایک اسٹیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور جنہوں نے پہچان لیا وہ زمین کچی ریت اور مٹی کے اوپر سوتے تھے، کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لفظ طاری ہو جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے پیارے نبی کو پہچانا تھا، انہوں نے محبت کا حق ادا کیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر پہ رکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ جٹ جانے سے جو دنیا اور آخرت کی عزت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. آج ہم اپنا لباس، آج ہم اپنی شکل و صورت، آج ہم اپنے کاروبار، آج ہم اپنے معاملات، آج ہم اپنی سیاست، آج ہم اپنی معاشرت، آج ہم اپنی گھریلو زندگی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کو پہچان کروانے کے لیے شرم محسوس کرتے ہیں. تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ انک لا تدری ما احدث بعدک. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، اپنی مرضی کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہچاننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیز بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اس بات کو کرنے سے پہلے، آخری نقطہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک مسلمان تو ہے جو اپنے پیارے نبی کو نہیں پہچانتا، ایک تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان رہا. یاد رکھ، کائنات کی، آسمان اور زمین کی ہر چیز نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے. چاند کو کیا کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا. اللہ کے حکم سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو دو ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انی لأعلم حجرا، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ کے اندر جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کرتا تھا، نبوت کے بعد بھی سلام کرتا ہے. پتھر نے پہچان دیا. جانتے ہو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب منبر بنا دیا گیا تو وہ کس طرح رونے لگ گیا تھا. جانتے ہو وہ اونٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کرتا ہے اپنے مالک کی، چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. پتہ ہے کائنات کی ہر چیز نے پہچانا لیکن نہیں پہچانا تو اس انسان نے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے. اس لیے بھی پہچاننا ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ اگر نصیب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونا ہے، کسی وجہ سے نہیں ہونا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قالوا ومن یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے مجھے پہچانا، رات کو، دن کو، کھاتے وقت، پیتے وقت، حاجت کے وقت، نماز کے وقت، سوتے وقت، جس نے شادی کے وقت، غمی کے وقت، موت کے وقت، ہر وقت جس نے مجھے پہچانا، من اطاعنی داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے مجھے نہ پہچانا، میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.